بخاری اور مسلم کے نام سے بات کی جاتی ہے، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو ہم کسی سے جب اس کی بات سنتے دین کے بارے میں تو قبول نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی شخص کوئی بات کرتا، تفسیر کرتا، شرح کرتا، روایت کرتا تو ہم اس سے پوچھتے سموا لنا رجالکم، اپنے رجال بتاؤ، اپنی سند بتاؤ، تم نے کس سے لی ہے؟ تو وہ بات پر دھیان نہ دیتے، شخصیتوں پر دھیان دیتے کہ کس سے لی ہے۔ آگے لفظ سنیے، فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اگر تو اس کے رجال، اس کی سند اہل السنت سے ہوتی تو امام مسلم کہتے ہیں پھر اس کی حدیث قبول کی جاتی تھی کہ یہ اہل السنت سے ہے۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر اہل بدعت سے ہوتی تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ یہ جو میلاد شریف آپ نے کر لیا، عرس مبارک کر لیے، حلقات ذکر قائم کر لیے، بزرگوں کے طور طریقوں پر چل پڑے، وظائف کر لیے، تو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں ہیں تو انہوں نے بدعت کا معنی نہیں سمجھا۔ یہ حدیث آگے آئے گی، دورہ بخاری میں بیان کروں گا۔ تو بدعت تو کوئی ایسی شے ہے جو امام مسلم سے بھی پہلے تھی۔ بدعت تو کسی ایسی چیز کا نام ہے جو بہت پرانی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الشہود العدول الثقات واتباعہ اہل الصدق والاعتبار والمتابعات الذین ضبطوا فی صدورہم المعارف والمنن وبلغوا الینا احکام الکتاب والسنن وما احد منہم موصوف بالتدلیس والتدلیل لأنهم صرحوا في الرواية والدراية والهداية بالجرح والتعديل حتى جعل الله بهم غريب الدين عزيزا مؤهلا قويا وجعل الشرك ضعيفا مسلسلا وصار قول وعمل كل واحد منهم صحيحا وحسنا وجيدا وقويا وصالحا ومعروفا ومحفوظا وثابتا ومجودا۔ یہ سب مصطلحات حدیث ہیں۔ یہ آج کے اس دورہ صحیح البخاری کا خطبہ ما شرح، اس کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے دورہ صحیح بخاری کے سلسلے میں ابتدائیہ اور افتتاحیہ عرض کرنے والا ہوں، جس کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال کے ساتھ۔ اس کے اندر بعض نکات اور بعض موضوعات انتہائی اہم ہیں، خاص علماء اہل سنت کے لیے اور بطور خاص علماء احناف کے لیے۔ اس ابتدائیہ میں جو احوال البخاری سے متعلق ہے، اس کے اندر کئی مغالطے ہیں، بہت علمی مغالطے ہیں، عقائد کے باب میں اور فقہ حنفی کے باب میں، جو اس ابتدائیہ میں انشاءاللہ تعالی بتوفیق ایزدی رفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام اور اساتذہ اور اکابر برطانیہ سے اور پاک و ہند سے بڑے بڑے شموس و اقمار، بڑے بڑے سورج چاند اور ستارے جمع ہیں، اور مشائخ اور فضلاء اور سامعین اور مستمعین اور مستفیدین اہل علم جمع ہیں۔ تو میں آپ کو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور حق بات تو یہ ہے کہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مجلس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں اور سماع حدیث کے لیے اور فہم حدیث کے لیے آئے ہیں۔ روایت، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، روایت حدیث کے لیے بھی اور درایت حدیث کے لیے بھی۔ اور یاد رکھ لیں، روایت حدیث میں امام بخاری سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا، اور درایت حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا۔
یہ ایک پتے کی بات ہے، ایک جملے میں لکھ لیں۔ روایت حدیث میں امام بخاری امیر المومنین ہیں، اور درایت حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ امیر المومنین ہیں اور امام الائمہ ہیں۔ تو دونوں اکابر ہستیوں کا، محدثین کا اور فقہا، ائمہ فقہا کا، ان کا جو فیض ہے اس میں سے تھوڑے خوشہ چینی کرتے ہوئے ہم آپس میں بانٹیں گے۔ اور میرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے برکت ہوگی نصیب، اور اتنے اکابر اور مشائخ اور صلحاء اور علماء بیٹھے ہیں، ان کی مجلس اور صحبت میں جو لمحے میں بیٹھا گزار رہا ہوں وہ میرے لیے باعث بخشش ہو جائیں گے۔ تو یہ جو مقدمہ ہے گویا دورہ صحیح بخاری کا، جس کو میں نے ابتدائیہ یا افتتاحیہ کہا، یہ عقائد اور فقہ حنفی کے بعد اصولوں کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ پھر ہم بخاری شریف میں داخل ہو جائیں گے، اور بخاری شریف کا دورہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم منتخب احادیث جو عقائد کے مضمون اور عقائد کے موضوع پر ہیں، ان میں سے جتنی ممکن ہو سکا، وہ میرے پاس نشان تو سب کے ہیں، درج ہیں، مگر 5 سیشنز میں جتنا ممکن ہو سکا عقائد کے موضوع پر احادیث بخاری کا دورہ کریں گے، اور ہمارا طریق زیادہ تر فوائد الحدیث پر ہوگا۔ بعض خاص مقامات پر زیادہ تفصیل میں اور شرح میں اور علمی اور فنی دقائق میں جاؤں گا، بعض خاص مقامات پر جہاں اشد ضروری ہوگا۔ اگر اس کو زیادہ پھیلا دیا تو 5 دن میں 5 حدیثیں ہی بیان ہوں گی، پھر اگر زیادہ تفصیل میں جانا شروع کیا تو ہر روز ایک دن ایک حدیث پر گزر جائے گا۔ لہٰذا اکثر تیزی سے قرات کریں گے حدیث کی، آپ سماع کریں گے، ان کے معنی مطالب کے ساتھ توجہ دوں گا فوائد پر، علمی فوائد، اس میں سے استنباط کیا ہوتا ہے، استخراج کیا ہوتا ہے، استدلال کیا ہے، عقائد کے کیا کیا فروع اور کیا کیا اصول اس میں سے ثابت ہوتے ہیں، یہ تیزی سے لکھواؤں گا۔ اور ان میں جو بعض مہمات ہوں گی، اہم موضوعات ہوں گے، ان کی شرح میں، دلائل میں اور کتب سیاستہ کے ساتھ موازنے میں، اور پھر کتب حدیث میں، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کے اقوال اور تصریحات تک خاص کوئی ایسی جگہ آئے گی تو اس میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کا اسم گرامی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، بخارا میں آپ کی ولادت ہوئی 194 ہجری میں۔ میں واقعات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ سینکڑوں کتابوں میں درج ہیں ان کے احوال حیات، اور وفات ہوئی آپ کی 256 ہجری میں، 256 ہجری میں وفات ہوئی۔ سمرقند کے قریب 3 فرسخ کے مقام پر خرطن کا ایک گاؤں تھا اس وقت، ابھی وہاں آپ کا مزار اقدس ہوا، مدفون ہوئے۔ مجھے آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہونے اور اس کی زیارت سے شرف یاب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اہم چیز جو جہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام